السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو، آج پھر ایک ویڈیو جاری ہوا، یعنی کہ جس مردود نے پہلے ویڈیو وائرل کیا تھا، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کری تھی۔ میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا، اس مردود کا، اس ذلیل کا، اس بے شرم کا، خنزیر کا میں نام لینا نہیں چاہتا۔ اس ذلیل نے پھر سے ایک ویڈیو جاری کیا، پھر سے مسلمانوں کا دل دکھایا۔ ابھی پچھلی بار جب اس نے ویڈیو وائرل کیا تھا، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کری تھی اور اس کے پیچھے مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، مسلمانوں نے ہنگامہ کیا تھا، تو یہ بے شرم کہیں جا کر کے چھپ گیا تھا، یہ ذلیل آدمی۔ اور چھپا تھا یا نہیں چھپا تھا یہ تو نہیں پتا، لیکن پولیس پرشاسن نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کا ہمیں نہیں پتا کہاں ہے وہ، اور ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں رہتا ہے یا کہاں جا کر کے چھپ گیا۔ ہم نے تلاش جاری کری ہے لیکن ہمیں وہ نہیں ملا۔ وہی بے شرم اب پھر ویڈیو وائرل کر کے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تمام مسلمانوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور سیدھے یوگی آدتیہ ناتھ جو یو پی کے مکھیہ منتری ہے ان سے گہار لگاتا ہے کہ مجھے اس پریشانی سے چھٹکارا دلاؤ۔ اور مردود بے شرم یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک موقع دیا جائے تاکہ میں مذہب اسلام کے تعلق سے غلط بیانی ثابت کر سکوں۔ اس بے شرم کی اتنی ضرورت ہو گئی اور اس بے شرم کی اتنی ہمت ہو گئی کہ اتنی بڑی بڑی باتیں یہ حضور علیہ السلام کی شان میں، مذہب اسلام کے بارے میں یہ کہنے لگا، اور کھل کر کے یہ لوگ کہہ رہا ہے۔ یہ نوبت دوستو پتہ آئی کیوں ہے؟ یہ نوبت اس لیے آئی ہے کہ مسلمان تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ مسلمانوں نے جتنی کوشش کری تھی، جتنا پروٹیسٹ کیا تھا، جتنا ہنگامہ کیا تھا، الٹی کارروائی انہی مسلمانوں کے اوپر ہوئی ہے، نہ کہ اس بے شرم کے اوپر کوئی کارروائی اس پرشاسن نے کری ہے یا پولیس نے اسے گرفتار کیا ہے۔ کسی نے اس کی طرف انگلی نہیں اٹھائی، نہ کسی نے اس کو چھونے کی کوشش کری۔ مسلمانوں کوشش کری، مسلمانوں کے اوپر ہی الٹا الزام لگا دیا گیا، مسلمانوں کو ہی الٹا گرفتار کیا گیا، مسلمانوں پہ پتھر بازی کے الزام لگائے گئے، مسلمانوں پہ اور الٹی سیدھی باتیں لگائی گئی ہیں، کئی کے خلاف رپورٹ بھی درج ہوئی ہے، کئی کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو ویڈیو بیان کیا تھا ان بے شرموں کے تعلق سے، تو انہوں نے کہا بھی نہیں تھا، پھر بھی 8 مہینے وہ جیل کاٹ کر کے آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کئی معلم، کئی عالم گرفتار ہو چکے ہیں جو ابھی بھی جیل کاٹ رہے ہیں، جنہوں نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ لیکن یہ مردود آئے دن کوئی نہ کوئی ویڈیو ریلیز کرتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی بات ایسی کہتا ہے جس سے مسلمانوں کے دل کو آزاری ہوتی ہے، جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، مسلمانوں کا دل دکھتا ہے۔ لیکن ان بے شرموں کو شرم نہیں ہے ذرا سی بھی، نہ پرشاسن اس میں کچھ کر رہا ہے، نہ یہاں انڈیا کی گورنمنٹ ہے، کوئی بھی، یوگی آدتیہ ناتھ ہو، نریندر مودی ہو، کوئی بھی صحیح، کوئی بھی اس معاملے میں، مطلب سب لوگ چپی سادے ہوئے، کوئی کچھ کہنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آخر یہ چلے گا کب تک؟ آخر یہ چلے گا کب تک؟ یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ ایسے ایسے مردود جو ہے نکلتے رہتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں، اور مسلمان پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کو واپس لتاڑا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، گرفتاری ہوتی ہے، الزام لگائے جاتے ہیں، تمام معاملات مسلمانوں کے اوپر ہے۔ بہرائچ میں دیکھو، دنگا ان کم بختوں نے کرایا، الزام مسلمانوں کے اوپر۔ دنگا ان کم بختوں نے کرایا، گھر مسلمانوں کے توڑے گئے۔ دنگا ان کم بختوں نے کرایا، دکان مسلمانوں کی توڑی گئی ہے، مسلمانوں کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا ہے۔ ابھی مظفر نگر میں ایک خبر نکل کر کے آئی تھی کہ ایک بے شرم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کری، اس کے خلاف مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیا تو مسلمان 700، تقریباً 700 مسلمانوں کے اوپر FIR درج ہوئی، وہاں پہ 700 مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہ اس طرح کے معاملات آئے ہیں۔ آخر یہ چلے گا کب تک؟ آخر یہ چلے گا کب تک؟ جہاں بھی دیکھو وہاں مسلمان پریشان ہیں۔ جہاں اتراکاشی میں دیکھو کہ ایک مسجد کے معاملات آج ہی شروع ہوئے ہو، مسجد کے معاملات ایک اتنا بھیانک طریقے سے الجھا دیا گیا ہے کہ اوید جگہ پہ مسجد کا نرمان ہوا ہے۔ یہ اوید جگہ جو مسجد بن رہی ہے، کیا یہ اسی سرکار میں پتہ لگ رہا ہے اس کا؟ اب سے پہلے جو اتنی سرکاریں آئی ہیں، 70 سال کانگریس نے حکومت کری ہے، اس سے پہلے بھی حکومت رہی ہے کہ جب اوید مسجدیں نہیں تھی، یہ آج ہی جگہ جگہ نکل کر کے اوید مسجدیں آ رہی ہیں۔ تو مسلمانوں، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس دیش میں، یہ بات دھیان رکھنا۔ تمہارا پرسان حال کوئی نہیں ہے اس دیش میں۔ تمہارا پرسان حال اگر کوئی ہے تو وہ تمہارا رب ہے اور وہ تمہارا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس کے علاوہ تمہاری کسی سے امید رکھنا، یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے امید ہی نہیں رکھنی چاہیے۔ بس یہی کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ پاک پروردگار کوئی تو ایسا شخص بھیج دے جو ان بے شرموں کو، ان ذلیلوں کو نار جہنم فی نار کر سکے۔
کوئی تو ایسا شخص آئے اس دنیا میں، اس دیش میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تو ایسے شخص کو بھیجے۔ اسدالدین اویسی ہے بیچارے، جہاں تک ان سے کوشش ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا بھی مسئلہ ایسا ہے کہ یہ مسلمان خود بھی تو نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی رہنما ہو۔ ان کی کوئی رہنمائی کے لیے آگے آتا ہے، کوئی ان کی رہنمائی کرتا ہے تو اسے ہی ایجنٹ وغیرہ کہیں کچھ بتا کر کے یہ جو ہے اس سے پلہ جھاڑ لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ پاک پروردگار عالم مسلمانوں کے اوپر رحم کر، ایسے بے شرموں کو نیست و نابود فرما۔ مولا، یہاں مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے، ہر جگہ مسلمان پریشان حال نظر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، میں اس کی ویڈیو دکھاتا آپ کو، لیکن میں دکھانا نہیں چاہتا، میں خود بھی اس کمبخت کی ویڈیو نہیں سننا چاہتا۔ سچائی تو یہ ہے، میں اس بے شرم کی جو ویڈیو اس نے ریلیز کی ہے، وہ ویڈیو اس بے شرم کی میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ دیکھی میں نے، اتنا دل میرا دکھا ہے کہ آپ بھی سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جو دیکھنا چاہے، لیکن میری ہمت نہیں ہے دیکھنے کی۔ مسلمان، یہ بات دھیان رکھنا، اتنی بڑی گستاخی اس نے پھر کر دی ہے۔ تو میں ویڈیو تو نہیں دکھاؤں گا، لیکن بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا کہ پاک پروردگار عالم ایسے بے شرموں کو نیست و نابود کرے، غارت کرے، نارے جہنم میں بے شرموں کو پہنچاتے پاک پروردگار عالم۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ السلام علیکم۔